صاف کرنے شروع کیے ہوں اور یہ کہہ کر دشمن کو مجبور کیا ہو کہ تم ہمارا عقیدہ تسلیم کر رہا ہے اس لیے اس کو مٹا دو. یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہا جائے کہ ہمارے اپنے دل میں نہیں ہے تو تم کون کیا حق رکھتے ہو پھر اسے استعمال کرنے. ہمیں تو غصہ آتا ہے. ویسی بات ہے جیسے کسی نے کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانے کی کوشش کی تھی, آخر کار آ کے اس بیچارے نے کہا اچھا ابھی قتل نہ کرو, پڑھا دو کلمہ. تو اس نے کہا شکر کرو بچ گئے تم, مجھے آپ نہیں کلمہ آتا. بہت دلیل تو لگ جاتی ہے یہاں. یہ کہیں کہ عجیب احمدی تم بیوقوف لوگ ہو, ہمارا کلمہ پڑھ رہے ہو جبکہ ہم نہیں پڑھ رہے وہ کلمہ. ہمارا کلمہ لکھتے ہو جبکہ ہمارے دل اس رسی سے خالی پڑے. تم محبت کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ ہم ہمارے دل محبت سے اس طرح خالی ہیں جس طرح گھونسلے کو پرندہ چھوڑ دیا کرتا ہے. اس لیے ہمیں غصہ آ رہا ہے. تم مٹاؤ اس کلمے کو, ہم برداشت نہیں سکتے. یہ واقعہ مذہب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اختلاف کی بنا پر جبر روانہ رکھا گیا ہو, بلکہ اتفاق کی بنا پر جبر روا رکھا گیا. اس کو کہتے ہیں اندھا. اور کسی نے خوب کہا ہے کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. تو یہ ہے قرآن کریم کا منشا, روشنی والوں کو دائیں ہاتھ والوں کو ممتاز کر کے الگ کر دیا. پھر ذکر فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ. جنہوں نے اس دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہیں پہچان, نہیں دیکھ سکتے تھے, جن کو 100 حجاب غائب ہو چکے تھے, جو سنت نبوی کی تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ سنت نبوی ہے کیا اور سنت کفار کس کو کہتے ہیں, وہ یہ گمان دل سے مٹا دیں کہ محمد مصطفیٰ کی امامت میں وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. وہ ان ائمہ کی امامت میں اٹھائے جائیں گے جن ائمہ کی وہ پیروی کر رہے ہیں, جو ہمیشہ مذہب مخالفت کیا کرتے تھے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. جیسا میں نے بیان کیا تھا, کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں جو اس سے پہلے دشمنان اسلام نے کی ہو اور انہوں نے اختیار نہ کر لی. چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی فتنوں میں ڈالتے تھے, مصیبت میں مبتلا کرتے تھے, دکھ دیتے تھے کہ اپنے قول سے اپنے مسلک سے ذرا سا سیر جاؤ, اور کبھی لالچ دیتے تھے. اور یہی دو چیزیں بین ہی آج احمدیوں کے متعلق پاکستان میں جواد کے دشمن اختیار کر رہے ہیں. لیفتنونک میں جو فتنے کا ذکر ہے قرآنی محاورے کے مطابق آپ ایک جگہ نہیں متعدد جگہ اس لفظ کو ان معنوں میں پڑھیں گے کہ جب دشمن جبر کے ذریعے مذہب کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو اسے قرآن کریم فتنہ کہتا ہے. وہ لوگ جو جب قرآن کریم کی روح سے آگے لگاتے ہیں, مال لوٹتے ہیں, گھر جلاتے ہیں, اور صرف وجہ یہ ہوتی ہے دشمنی کی کہ یہ لوگ خدا کے بھیجے ہوئے پر ایمان لے آئے ہیں, ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے اگر وہ فتنے سے باز نہیں آئے اور انہوں نے تکرار کی تو پھر ہم بھی انہیں پکڑیں گے اور ہم بھی پکڑ میں تکرار کریں گے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. تو فتنوا المؤمنین والمؤمنات کا جو نقشہ کھینچا ہے اس سے پہلی آیات میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ وہ لوگ جو مومنوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں آگے لگا کر اور جلا کر اور ظلم کر کے اور ستم ڈھا کر اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ وہ اپنے دین سے منحرف ہو جائیں, اللہ تعالیٰ انہیں یقیناً شدید سزا دے گا. تو یہاں بھی فتنہ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے, ورنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون فتنے میں ڈال سکتا تھا؟ خدا کا رسول کیسے فتنے میں پڑ سکتا ہے؟ تو سوائے اس کے کوئی معنی نہیں کہ تجھ پر مذہبی تشدد کیا جائے گا, تجھ پر مذہبی لحاظ سے
مظالم ڈھائے جائیں گے، ستم توڑے جائیں گے. تو ان قابل یفتنون کا اگر ان کے پیش جائے، اگر ان کا بس چلے تو ہر طرح سے تجھ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا دیں، بلکہ قریب ہیں کہ یہ بنا دیں گے. یہ دو معنی نکلتے ہیں ان قابل کے، یعنی قریب یہ واقعہ ہونے والا ہے. لیفتنون کا تجھے فتنے میں ضرور ڈال دیں گے. انلذی اور ہینا الیکا، اس وجہ سے یعنی نیت ان کی یہ ہوگی کہ تجھے خدا تعالیٰ کی وحی سے جو تجھ پر نازل کی جاتی ہے، جو ہم تجھ پر نازل کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس سے تجھے ذرا سا ہٹنے پر مجبور کر کہ تو اتنی سی بات ہماری مان جا، ورنہ ہم تجھے ماریں گے، ورنہ تشدد کریں گے، ورنہ مظالم کا نشانہ بنائیں گے. خدا یہ کہتا ہے تمہیں، لیکن تم ہماری خاطر ذرا سا یہ بات مان جاؤ. تو ہر قسم کے جبر سے بھی کام لیں گے تیرے خلاف. اور اگر تو جبر سے نہیں مانے گا تو یہ کہیں گے کہ اچھا تم ہماری بات مان کے دیکھو، ہم تمہیں سینے سے لگا لیں گے. اذن لاتخذوک خلیلا، اگر تم ان کی بات مانو گے تو تمہیں یہ ضرور سینے سے لگا لیں گے. یہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آج کل پاکستان کی باتیں سن کر خدا نے، یا پاکستان کی باتیں دیکھ کر خدا تعالیٰ نے یہ خبر بھیجی ہے. یہی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ. خدا تعالیٰ نے جس کو امام بنایا ہے تمہارے لیے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کلمہ چھوڑ دو یا پھر اپنے مسلک سے تھوڑا سا ہٹ جاؤ. اگر نہیں ہٹو گے تو ہم تمہیں ماریں گے، اور اگر ہٹ جاؤ گے اپنے مسلک سے تو ہم تمہیں سینے سے لگا لیں، تمہیں اپنا دوست بنا لیں. ہمارے ان کو وہی جواب ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہے. اے خدا کے مقابل پر ہمیں سینے سے لگانے والا، ہم ان سینوں پر تھوکتے بھی نہیں ہیں. خدا کے مقابل لعنت ڈالتے ہیں ان سینوں پر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا جذبہ اپنے اندر سمیٹ ہوئے ہیں. ہمیں تو محمد مصطفیٰ کے قدموں کی خاک ان سینوں سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ پیاری ہے. ہم نہیں چھوڑیں گے اس امام کو جس امام سے تم ہمیں کاٹنا چاہتے ہو، اور اس امام کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو اس کی غلامی سے پیدا ہوا ہے، جو اس کی کامل محبت کے نتیجے میں تخلیق کیا گیا ہے. اس سے بڑھ کر عاشق صادق کبھی اسلام میں پیدا نہیں ہوا، جو جس طرح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور آپ کے عشق میں اپنا سب کچھ اٹھا دیا. نہ ہم اپنے امام کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں گے، نہ اس امام مہدی کو چھوڑیں گے جو آپ کی خاطر بنایا گیا، جو آپ کے پیغام کو دنیا میں شائع کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، جو آپ کی قدموں کے خاک کی مٹی سے بنایا گیا. کیسے ممکن ہے کہ تمہارے سینوں میں لگنے کی خاطر ہم ان مقدس وجودوں کی خاک پاک چھوڑ دیں؟ وہم ہے، یہ گمان ہے تمہارا. تم جانتے نہیں کہ خدا کی تقدیر نے پہلے تم جیسوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. تمہارا ماضی بھی اندھا ہے، تمہارا مستقبل بھی اندھا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ تجھ پر دباؤ انتہائی شدید ہے، حد سے زیادہ مظالم توڑے جا رہے ہیں، اور تنہا انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ثابت قدم رہ سکے ان باتوں پر. اگر ہم تجھے ثبات قدم عطا نہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے غلاموں کے قدموں کو قائم نہ فرماتے، تو ہو سکتا تھا کہ تم کچھ نہ کچھ اپنے مسلک سے سر جاتے. یہ خدا کی تقدیر ہے، اس کے فرشتے ہیں جو دلوں کو تھامے ہوئے ہیں، جو قدموں کو طاقت بخش رہے ہیں. اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. اور اگر ایسا ہوتا کہ خدا تعالیٰ تمہیں ثبات قدم نہ عطا فرماتا اور تم کچھ سرک جاتے اپنے مسلک سے، تو پھر ان کے سینے تم لگتے یا نہ لگتے، خدا کا غضب تم پر ضرور بھڑک اٹھتا، اور اس دنیا میں بھی تم ذلیل کر دیے جاتے اور آخرت میں بھی ذلیل کر دیے جاتے. دنیا میں بھی دوڑا عذاب تمہارے مقدر میں لکھا تھا اور آخرت میں بھی دوڑا عذاب تمہارے مقدر میں لکھا جاتا.
یہ ہے ہمارے لیے متبادل راہ. کوئی ادنا سے ادنا ایمان والا احمدی بھی ان دو متبادل رستوں کو دیکھنے کے بعد جو کلام الہی نے ہم پر روشن فرمائے، ایک لمحہ کے لیے بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ دنیاوی سینوں سے لڑنے کی خاطر خدا کے سینوں سے الگ ہو جائے اور خدا کے غضب کا مورد بن جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے حالات میں جب کہ دشمن ارتداد پر مجبور کرتا ہے، لالچ دے کر بھی اور ظلم و ستم ڈھا کے بھی، تم خدا سے ثبات قدم مانگو، تم دعائیں کرو کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کیونکہ ثبات قدم میں تمہارے دعوی سے نصیب نہیں ہو سکتا. اتنے شدید دباؤ پڑ جایا کرتے ہیں بعض دفعہ کہ ایک مومن کے پاؤں بھی کچھ نہ کچھ سرکنے لگتا ہے. فرمایا اس لیے مجھ سے مانگو ثبات قدم، وہ بھی میں ہی تمہیں عطا کروں، کیونکہ اگر تم نے ثبات قدم مجھ سے نہ مانگا یا میں نے تمہیں ثبات نہ بخشا تو پھر جانتے ہو کہ اس کے متبادل کیا ہے. غیر تمہیں سینے سے لگا رہا ہوگا اور ہم تمہاری دنیا بھی نیست و نابود کر دیں گے اور تمہاری آخرت بھی نیست و نابود کر دیں گے. تو ان سینوں سے لڑو گے جو مٹائے جانے کے لیے بنائے گئے، جن کی تقدیر میں ہلاک ہونا لکھا گیا ہے. کیا رہ جائے گا تمہارا؟ دنیا کی خاطر ہمیں چھوڑنے والوں کو دنیا بھی نہیں ملا کرتی. یہ ہے متبادل تقدیر جو قرآن کریم میں روشن فرما دی ہے. بس بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ، خدا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خبر دے رکھی ہے کہ بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ، اگر تیری مخالفت پر اٹھے گا تو کاٹا جائے